سنیے حسان بن ثابت حضور کی تعریف کرتے ہوئے حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کر دیا۔ عزیزان محترم، میرے محبوب ہر عیب سے بری پیدا ہوئے، جو بھی میرے محبوب کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سامعین محترم، جب صحابہ سے پوچھا گیا نا، صحابہ سے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں، حضور کی ادائیں کیسی ہیں، حضور کا حلیہ مبارک کیسا ہے، تو صحابہ کہنے لگے کہ نہ وہ زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے قد والے تھے، ذرا بتائیں نا۔ پھر صحابہ پوچھا گیا کہ وہ کیسے تھے، صحابہ نے کہا وہ ایسے تھے کہ جب آپ صحابہ کے درمیان چلتے، یعنی ایک جماعت جا رہی ہو، اس جماعت میں اگر کوئی بڑا شخص ہو تو میرے محبوب اس بڑے سے بھی بڑا لگتے تھے، اور میرے محبوب درمیانے قد والے تھے، لیکن اگر کوئی اس جماعت میں لمبے قد والا ہوتا میرے محبوب اس سے بھی بڑے لگتے تھے۔ یہ میرے محبوب کی شان، اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، میرے محبوب کی اب سیرت پر، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ نے اپنا حلیہ، میرے محبوب نے اس دنیا میں آ کے اپنے امتیوں کو کیا سبق دیا۔ آج جو کہتے ہیں کوئی شخص یہ لباس کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت دار قرار دیتا ہے کہ میں جی یہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور میں بڑا عزت دار ہوں۔ آج ہمارے ہاں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اچھی شخصیت کسے سمجھا جاتا ہے؟ جس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہو۔ میں کہتا ہوں ہر بات ماننے والی بھی نہیں ہوتی، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ جس نے اچھا لباس پہنا ہے وہ اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا کردار اچھا ہے، جس بندے کا کردار اچھا ہے وہی اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اچھا لباس نہ بھی ہونا، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کپڑا ان کے وجود سے لگتا ہے تو وہ کپڑا بھی حسن والا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ شخصیت اچھا کپڑے میں ہے۔ میرے محبوب نے سادہ لباس، سنیے گا میرے محبوب کی سیرت پر بات کریں گے، یہ کو بالکل بند کر دیں۔ میرے محبوب نے سادہ لباس، سادی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادی زندگی بسر کی، سادہ لباس پہنا، بالکل سادہ لباس اور سادی گفتگو آپ نے فرمائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سادی گفتگو، سادہ لباس پہنا آپ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یار ایک ملنگ شلنگ بندے نو مطمئن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک بندہ پڑھیا لکھا نہ ہوئے انہوں مطمئن کرنا، بھائی بابا جی یہ گل ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گئے۔ آگے بھی میرے محبوب مصطفیٰ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، میں نے کیا سوچا، میں نے یہ سوچا کہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جا کے بحث کروں گا۔ سنیے، یہودیوں کا عالم اور جا کے بعد میں اللہ پاک نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور میں نے سوچا کہ میں جا کے محبوب سے بحث کروں گا، جا کے بحث کرنے کے ارادے سے نکلا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا نا وہاں، محبوب کی جب در اقدس پر پہنچا تو آپ اونٹنی پر تشریف فرماتے، سبحان اللہ، آپ اونٹنی پر تشریف فرماتے اور انتہائی حسین و جمیل لگ رہے تھے، انتہائی حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ یوں لگ رہے تھے کہ جیسے 14ویں کا چاند نیچے اتر آیا ہو، میرے محبوب ایسے لگ رہے تھے۔ ارے یار حسن صرف یہ بعض اوقات حسن آ جاتا ہے، میں کھلی بات کروں گا سادہ لفظوں میں، یہ بیوٹی پارلر بعض یہ میک اپ وغیرہ کرنے سے حسن تو آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جاذبیت نہیں ہوتی، اس کے اندر جاذبیت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ایک بابا دن میں 5 وقت وضو کرے اور نماز ادا کرے، اس کے چہرے پر ایسا نور ہوگا، لوگ یہ اگر یہ نہ کہیں کہ یار یہ اتنا بابا سونا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ یار اس کے چہرے پر نور برس رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے۔ سامعین محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب حضرت عبداللہ ابن سلام جب وہاں پہنچے، کہتے ہیں کہ میرا محبوب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند نیچے اتر آیا ہو۔ تو
کہتے ہیں کہ میں جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں جا کے وہاں پہنچا ہی تھا تو محبوب مصطفیٰ کی گفتگو ایسی تھی، میرے پہنچنے میں محبوب مصطفیٰ وہاں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا، صحابہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کے لہجے کے اندر، محبوب کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس تھی، محبوب کے چہرے کے اندر اتنا حسن تھا، اور آپ کی گفتگو اتنی پیاری تھی۔ کہتے ہیں کہ میں انہی دو لفظوں کا شدائی ہو کے رہ گیا، اور میں نے جو بحث کے ارادے سے گیا تھا وہ بحث میں نے ترک کر دی۔ محبوب کا لہجہ دیکھ کر، صحابہ کے ساتھ پیار دیکھ کر، آج ہمارا پیار کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں آج ہمارا پیار کہاں گیا؟ محبوب صحابہ سے پیار کرتے تھے، کہتے ہیں کہ پیار دیکھ کر میں نے اپنی بحث کو ترک کیا اور میں نے آگے ہاتھ بڑھایا، محبوبہ اپنا ہاتھ ذرا میرے ہاتھ میں دے دیں اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔